رکھتا ہوں، اور اب محبت والوں کے لیے محبت کا یہی سامان ہے۔ اور میں نے ایسے ٹوٹے ہوئے دل دیکھے ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں کہتے ہیں بس قریشی صاحب اس سونے مدنی سونے منمونے کی کچھ حسن و جمال کی باتیں بتا دیجئے۔ گھر میں آپ بھی سوچا کریں، سوچا کیجئے، اور میں بھی سوچتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے پاس حضور کی محبت کے سوا ہے ہی کیا؟ ہمارا دامن اعمال سے خالی ہے۔ ہم کردار کے طور پر ایسے ہیں کہ ہمارے کردار کو دیکھ کر یہودی بھی نفرت کرتے ہیں۔ دوستو، فائنل جو چیز رہ جاتی ہے کہ جس پر ہم ناز کر سکیں، اپنے ظاہری اعمال اور کردار میں ہمارے پاس کچھ نہیں نظر آتا، پھر ہم دل سے پوچھتے ہیں تو دل کہتا ہے یہاں اور تو کچھ نہیں، پر یہاں گنبد خضرا کے مکی کا تصور موجود ہے، یہاں حضور کی رسول اللہ کی ذات طیبہ کا تصور موجود ہے۔ بس یہی وہ دولت ہے، دولت عشق نبی، دولت عشق نبی غیروں سے بچائے رکھنا۔ یہی وہ سرکار کی محبت ہے دوستو کہ جو اصل میں مسلمان کی قوت اور طاقت ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ میرا رسول کون ہے؟ آئے نہیں ہے کہ زمانہ آپ کا محتاج بھی ہے اور زمانہ آپ کا معترف بھی ہے اور آپ کا منتظر بھی ہے۔ ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، سونا علامہ حلبی علیہ رحمہ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی ولادت سے 1 سال پہلے ایک پادری راہب مکے میں آ کر رہنے لگ گیا۔ روزانہ وہ پادری پورے مکے میں گھومتا، گھر گھر میں جا کر سوال کرتا کہ کوئی نیا بچہ تو نہیں آیا۔ بالخصوص اگر قریش قبیلے میں سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا، وہ فوراً جا کر کہتا کہ مجھے اس کا چہرہ دکھاؤ۔ روز دستک ہوتی، جا کر سوال کرتا، دکھا دو مجھے جو بچہ پیدا ہوا ہے۔ جب چہرے پہ تکتا، انکار میں سر ہلاتا، پھر گھر چلا جاتا۔ لوگ سمجھ رہے یہ پاگل ہے، نہ کسی سے کوئی اونچ نہ نیچ، کچھ بھی نہیں۔ اس کا ایک ہی معمول ہے، بس آ کر پوچھتا ہے بچہ تو کوئی نہیں پیدا ہوا ہے، اچھا مجھے دکھاؤ۔ چہرہ دیکھتا ہے، نہیں، چل پڑتا ہے۔ تا آنکھیں 12ویں شب آ گئی، پوری کائنات منتظر نگاہوں سے سیدنا عبد المطلب کی حویلی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ حور و ملائک اس حویلی کی طرف نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ میرے رسول کی امی سے پوچھتے ہیں، اے میرے نبی کی ماں۔ اور یہاں میں ایک استدلال کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں۔ قرآن مجید نبی کی بیویوں کے بارے میں فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، او نبی کی بیویوں تم کسی اور عورت جیسی نہیں ہو۔ کیوں؟ کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں امت کی، اونچا بولیے، نبی کی بیویاں امت کی، تو نبی کی بیوی اللہ فرماتے ہیں کہ کسی اور عورت جیسی نہیں ہے، نبی کی بیوی کسی اور عورت جیسی، اونچا بولیے، نہیں ہے۔ اب بیوی کون ہے؟ بیوی فراش ہوتا ہے،
بیوی مرد کا فراش ہوتا ہے، تو میرا اللہ اپنے نبی کی بیویوں کے بارے میں اعلان کر رہا ہے کہ میرے نبی کا فراش جو بیوی بن گئی وہ کسی عورت جیسی نہیں۔ تو اب مجھے بتاؤ یار معاشرے والوں، بیوی کا درجہ بڑا ہوتا ہے یا ماں کا درجہ بڑا ہوتا ہے؟ یار سبحان اللہ، جواب دو بھائی، بیوی کا درجہ بڑا ہے یا ماں کا درجہ بڑا ہے؟ تو یقینی بات ہے کہ دنیا کے ہر معاشرے میں ماں کا درجہ بیوی سے زیادہ بڑا ہے۔ تو جب نبی کی بیوی کسی اور عورت جیسی نہیں ہے تو نبی کی ماں کا مقام کیا ہوگا، نبی کی ماں کا احترام کیا ہوگا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جتے سونے نے تلیاں لایا نے، جتے سونے نے تلیاں، پیار سے آواز آئے، جتے سونے نے تلیاں لایا نے، اس تھا برگی کوئی تھا نہیں ہے، او جڑی چم دی سی متھا میرے آقا دا ہے، جڑی چم دی سی متھا میرے، نانا ذرا جھوم کر آواز ہے، جڑی چم دی سی متھا اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہے، او جڑی چمے دی سی